ہر بندے کے لیے ہر عمل افضل نہیں ہے. جس ماں کا سہارا کوئی نہ ہو اس بیٹے کے لیے سب سے افضل عمل ماں کی خدمت کرنا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا حکیم کو نہیں. داعی کے لیے حکیم ہونا ضروری ہے. لوگوں کو خوش کرنے کے لیے آپ بیان نہ کرو، یہ حکمت نہیں ہے. مرشد بھی یہی ہوتے تھے. مرشد بھی ہر ایک کا علاج تجویز فرماتے تھے اس کے ظاہری احوال کو دیکھ کر کے اور اس کی باطنی کیفیت کو دیکھ کر کے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادع الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین. کل آپ کے سامنے دعوت کے آداب میں سے اس کا پہلا جز جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، فرمایا کہ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دیں بالحکمت، حکمت کے ساتھ. کیسے دعوت دیں؟ حکمت کے ساتھ دعوت دیں. اور کل آپ کے سامنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا جو آغاز تھا اس میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس حکمت کے ساتھ اس کو انجام دیا، وہ ایک اپنی جگہ ایک حیران کن ہے اور بندے کو برتائے حیرت میں ڈالنے والی بات ہے. جی امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہو کر کے، اتنا علم ہو کر کے، جب سامنے مخاطب ایسے لوگ ہوں جو کسی بھی بات کو سمجھتے نہ ہوں، جی علم سے واقف نہ ہوں، دلیل کو مانتے نہ ہوں، اور شرک اور کفر جو ہے ان کے دماغ میں اٹا ہوا ہو، ان کے سامنے کھڑے ہو کر کے اپنی نبوت بتانا، خدا کی توحید سمجھانا، یہ سخت سے سخت مشکل ترین بات ہے. لیکن حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو طریقہ مبارکہ اختیار فرمایا اس پہ بندہ ہزار نہیں کروڑ جان سے قربان ہیں. جو میرے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہی وجہ ہے آج کے لوگوں میں حکمت والی بات نہیں رہی، واعظین میں حکمت والی بات نہیں رہی. موجودہ دور کے جو داعی ہیں، مصلحین ہیں، یہ میں نہیں کہتا کہ سارے ہی ایسے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے کئیوں کو بہت سارا فہم عطا فرمایا ہے، لیکن اس معاملے میں خاص طور پر ہمارے لوگوں کو سمجھنے کی، سمجھانے کی، پڑھنے اور پڑھانے کی ضرورت ہے کہ کس طور پر جو ہے وہ بندہ دعوت کا کام کر سکتا ہے اور دعوت کا کام بھی اس کا منہج نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع ہو، تبھی فائدہ ہوگا. آپ عموماً دیکھتے ہوں گے سب سے افضل عمل فلاں ہے، سنتے نہیں یہ والا، کہیں پہ بھی لکھا ہوگا سب سے افضل عمل کون سا ہے، سب سے افضل عمل کون سا ہے. علماء بھی بیان کرتے ہیں جی سب سے افضل عمل فلاں ہے. حالانکہ میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو قربان جائیں حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ مبارکہ یہ تھا، ہر ایک کو افضل عمل ایک ہی نہیں بتاتے تھے، یعنی سب کو بتا دیا لو جی سب سے افضل عمل یہ ہے بھائی، یہ نہیں کرتے تھے حضور. سمجھایا نہیں سمجھایا؟ میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث پاک سماعت فرمائیں، دو حدیثیں بلکہ. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک بار جہاد پہ جانا 10 بار حج کرنے سے افضل ہے. سمجھیں؟ اور دوسری حدیث پاک ہے فرمایا ایک بار حج کرنا 10 بار جہاد کرنے سے افضل ہے. سمجھیں؟ اب ایک ہی شے ہے، وہ افضل بھی ہو اور مفضول بھی ہو. سمجھ نہیں آیا؟ بظاہر تو جو بھی بندہ دیکھے گا وہ سمجھے گا کہ یہ دونوں حدیثیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں، ان میں تضاد ہے. لیکن جب داعی حکیم ہوگا، مطالعہ کرنے والا، دنائی اور فہم رکھنے والا ہوگا تو وہ سمجھ جائے گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ دونوں فرمان ہیں نا، یہ دونوں کا مخاطب ایک بندہ نہیں ہے. سمجھ نہیں ہے؟
اگر ایک بھی بندہ ہے تو اس کا حال ایک نہیں ہے، ایک وقت حال کچھ تھا، دوسری بار حال کچھ تھا۔ ایک بندہ وہ ہے جس پر حج فرض ہو چکا ہے، تو اس کے لیے رب تبارک و تعالیٰ کے گھر کا حج کرنا یہ سب سے افضل نیکی ہے۔ اور ایک بندہ وہ ہے جو حج کر چکا ہے یا اس پہ حج فرض ہی نہیں ہوا، اور یا پھر ایسا معاملہ ہوا ہے، حال یہ ہو گیا کہ ادھر سے دشمنوں نے حملہ کر دیا یک بار کی مسلمانوں کی سرحد پر، تو اب اس بندے کے لیے حج پر جانا ضروری نہیں ہے، اب اس بندے کے لیے جہاد کرنا 10 بار حج کرنے سے بھی افضل ہے۔ جی سمجھ آیا؟ اب دیکھیں 2 حدیثیں جی، ایک حدیث میں 10 بار حج پر کرنا اس سے جہاد افضل ہے، دوسری حدیث پاک میں ایک بار جہاد کرنا وہ 10 حجوں سے افضل ہے۔ یا تو ان دونوں حدیثوں کے مخاطب اور ہیں، دونوں کا حال مختلف تھا۔ اگر بندہ ایک بھی ہو تو اس کا حال مختلف ہے، ایک بار جب دشمنوں کا زور ہو تب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد کو 10 حجوں سے افضل قرار دیا، دوسری بار جب اطمینان ہو دشمنوں کی طرف سے اس طرح کا معاملہ نہ ہو، اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج کو 10 بار جہاد سے افضل قرار دیا۔ سمجھ آیا نا جی؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر بندہ جو ہے اس کے لیے ہر عمل، ہر وقت، ہر حال میں ایک ہی عمل افضل ہونا یہ حکمت والی بات نہیں ہے۔ سمجھا ہے نا؟ یہ عموماً ہمارے ہاں ایسے ہی بتا دیا جاتا ہے۔ میں اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے میں نے کئی بھی 2-4 بار ہو سکتا ہے میں نے یہ مثال دی ہو۔ میرے پاس یہیں ایک بزرگ آئے تھے، سفید داڑھی تھی، ان کو کسی نے بتا دیا تھا کہ سب سے افضل عمل جو ہے نا وہ لوگوں کو کفن دینا ہے۔ وہ یہاں میرے پاس آئے تو بار بار کہنے لگے جی جتنے کفن چاہیے آپ کو مجھے بتائیں، جتنے کفن چاہیے آپ مجھے بتائیں۔ کہتے جی ایک دن میں 40,000 بھی اگر چاہیے ہوں تو میں وہ بھی پیش کرنے کو تیار ہوں۔ سمجھ نہیں آئی؟ میں نے کہا یعنی کہ آپ چاہتے ہیں کہ ایک ایک دن میں اتنے جنازے اٹھیں؟ میں نے اس کو سمجھایا، میں نے کہا جی اس وقت مسجد میں کسی شے کی ضرورت تھی، میں نے کہا جی آپ یہ رکھوا دیں، یہاں پہ یہ لگوا دیں مسجد میں۔ وہ کہتا نہیں جی میرے شیخ نے مجھے بتایا تھا کہ سب سے افضل عمل جو ہے نا وہ یہ کفن دینا ہے۔ سمجھ نہیں آیا؟ یہ سب سے افضل عمل کفن دینا تب بنے گا جب کوئی بندہ فوت ہوا وہ نہیں، سمجھ آیا؟ اور اس کو کفن دینا والا کوئی نہ ہو تو آپ اس کو کفن دے دیں، یہ سب سے افضل عمل ہے۔ سب سے افضل عمل تب بھی سب سے افضل عمل ٹھہرے گا جب بندے لوگ اچھے بھلے چل پھر رہے ہوں اور آپ کفن لے کے کھڑے ہوں، یار کو مرنا چاہے تو میں کفن مفت میں دینے کو تیار ہوں۔ تو کوئی بندہ جو ہے نا وہ جلدی جلدی تیاری پکڑ لے اپنی جانے کی، یہ تو نہیں ہے نا، یہ نہیں سمجھ آئی؟ بس یہ ہماری قوم کے ذہن میں بیٹھ گیا، سچی بات ہے۔ آپ جدھر بھی غور کریں احمقوں کا ٹولے بیٹھے ہوئے ہیں۔ 10 محرم کو آپ دیکھیں سارے پانی بنا کے بانٹ رہے ہوں گے، ساری سڑکیں جناب لوگوں سے بھری ہوئیں گی، دھکے کے ساتھ زبردستی روک روک کے پلا رہے ہوں گے۔ ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ وہاں پہ پانی مشہور کیا ہوا نہیں انہوں نے، پانی بند ہوا تھا لہذا پانی پلانے کا ہی ثواب ہے۔ بس یہ بندہ پوچھے انہوں نے اپنی جانیں اللہ کی راہ میں دی تھی، یہ تمہارے لیے افضل عمل نہیں نظر آیا تمہیں؟ نہیں سمجھ آیا؟ تو پانی پینے پلانے کا معاملہ تو پیچھے رہ گیا نا، یہ چھوٹا سا عمل ہے۔ ایک بڑا عمل تو اپنی جانیں دینا نا اللہ کی راہ میں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں، تمہیں وہ نہیں سمجھ آیا؟ وہ کسی کو سمجھ نہیں آیا؟ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے غلبے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے سفر کرنا، باہر نکلنا، وہ کسی کو سمجھ نہیں آیا، نہیں سمجھ آیا؟ اور اسی طرح یہ میلاد کا مہینہ بھی آ رہا ہے، اس میں 12 ربیع الاول دن سب سے بڑا کام صرف جلوس نکالنا ہوا۔ بس جلوس نکالیں گے، یہی سب سے افضل عمل ہے۔ بس 12 والے دن میلاد والے مہینے میں بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی سارے مارکوں میں حصہ لیا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ انہی ایام میں ربیع الاول کو ہی دیکھنا ہے نا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کتنے سارے مارکوں میں تشریف لے گئے ہیں، وہ افضل عمل سمجھ نہیں آتا؟ سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ تو
ایک ایک دن کے لیے ہم نے جو ہے نا وہ ایک ایک ہی عمل جو ہے وہ مختص کر لیا ہے، حالانکہ ہر بندے کے لیے ہر عمل افضل نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے کچھ احادیث مبارکہ رکھتا ہوں۔ میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں، ان کا نام تھا جی حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی عمر جو ہے وہ 70 سال سے زائد ہے۔ سن رہے ہیں کتنی عمر ہے؟ 70 سال سے زائد عمر ہے۔ میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حبیب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے جی، کمر ان کی جھکی ہوئی ہے، ہاتھ میں عصا ہے، عصا کے سہارے کے ساتھ چلتے ہوئے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عصا کے ساتھ چلتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے سارے معاملات ہیں، نوافل ہیں، مستحبات ہیں، مجھ سے جو ہے نا اب یہ سارے عمل میں لانے بڑے بھاری ہو چکے ہیں، آپ کو مجھے نا افضل عمل بتا دیں، ایسا عمل بتائیں جو سب کا جامع ہو، میرا دل مطمئن ہو جائے کہ میں نے کچھ کر لیا ہے۔ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب بتائیں، آج کا ہمارے دور کا کوئی بندہ ہوتا تو کہتا جی ذرا اوکھے سوکھے ہو کے رات کو کھڑے ہو جائیں، قیام کر لیں، اگر یہ نہیں ہو سکتا تو آپ جہاد پہ چلے جائیں ہیں۔ لیکن میرے آقا علیہ السلام سے بڑا حکیم کوئی نہیں۔ اللہ نے فرمایا نا حکمت کے ساتھ، تو حکمت حکیم کے پاس ہی ہوگی نا، حکیم کے علاوہ حکمت کہاں ہوگی؟ اسے ثابت ہوا کہ داعی کے لیے حکیم ہونا ضروری ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلی دعوت کی پہلی شرط ہی حکمت بیان فرمائی ہے۔ حکمت نہیں ہے تو ایسے ہی آج کل دیکھ رہے ہیں آپ کیسے جھکڑ ہیں، کیسے بیان کرتے پھرتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا ان کو۔ میں شروع دن سے یہی کہہ رہا ہوں، بھائی لوگوں کو راضی کرنے کے لیے آواز نہ کہو، آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے آپ بیان نہ کرو، یہ حکمت نہیں ہے۔ حکمت یہ ہے، حبیب کریم علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو سب کو جامع ہو۔ اب میرے آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ تم جہاد پہ جاؤ، 70 سال سے زیادہ عمر ہو چکی ہے، کمر ان کی جھک چکی ہے، ڈنڈے عصا کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اب آقا علیہ السلام اسے فرماتے کہ تم جہاد پہ چلے جاؤ، یا آقا علیہ السلام نے یہ فرماتے کہ تم رات کو کھڑے ہو کر قیام کیا کرو۔ نہیں سمجھ آیا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ کو افضل عمل بتا دیں۔ میرے حبیب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بس تم نا اپنی زبان کے ساتھ اللہ کا ذکر ہر وقت کرتے رہا کرو، بس یہی تمہارے لیے کافی ہے۔ سبحان اللہ، ہیں یہ ہے حکمت یا نہیں یار؟ آقا علیہ السلام کے پاس ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت غیلان الثقفی، ثقفی ہیں آپ، ہیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، آ کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ مسلمان ہوتے ہیں ان کے پاس 9 بیویاں تھیں۔ کتنی بیویاں تھیں؟ 9 بیویاں تھیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان 9 میں سے 4 رکھ لو، باقی کو طلاق دے دو۔ انہوں نے اسی وقت 4 رکھ لیں، باقیوں کو طلاق دے دی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ اب بتائیں، جس بندے نے 9 بیوی رکھی ہوں وہ کمزور ہوگا، طاقتور ہی ہوگا نا، جوان ہوگا، کڑیل تکڑا ہوگا۔ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو فضیلت والا ہو، جو افضل عمل ہو میرے لیے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، علیک بالجہاد فی سبیل اللہ، تم پر اللہ کی راہ میں جہاد کرنا سب سے افضل عمل ہے۔ تمہارے لیے جہاد کرنا سب سے افضل عمل۔ اب دیکھ رہے ہیں بوڑھے آئے تو ان کو حضور نے ذکر کیا بتایا، جوان آ رہے ہیں تو آقا علیہ السلام کیا بتا رہے ہیں؟ جہاد کا بتا رہے ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ ہمارے سامنے جب 50-60 بندہ بیٹھا ہوتا ہے نا، ان سب کو ایک ہی عمل افضل بتا دیتے ہیں، یہ حکمت نہیں ہے، یہ حکمت نہیں ہے بھائی۔ حکمت یہ ہے جو حبیب کریم علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ کو افضل عمل مجھے تعلیم فرمائیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، علیک بالصیام، تم پر روزے رکھنا لازم ہے، تم پر روزے رکھنا لازم ہے۔ معلوم کیا ہوتا ہے؟ ہر بندے کے احوال کو دیکھ کر کے میرے آقا علیہ السلام اس کا علاج تجویز فرما رہے ہیں۔ سمجھ آیا نا جی؟ مرشد بھی یہی ہوتے تھے، مرشد بھی ہر ایک کا علاج تجویز فرماتے تھے، اس کے ظاہری احوال کو دیکھ کر کے اور اس کی باطنی کیفیت کو دیکھ کر کے۔ سمجھ آیا نا جی؟
یہ نہیں کہ ہر ایک کو، بعض اوقات صوفیاء کے پاس کوئی بندہ جاتا نا، اس کو کہتے کہ تو نفل زیادہ پڑھا کر، اور کسی کو منع کر دیتے تو نے صرف فرض پڑھنے اور سنتے پڑھنی، نفل نہیں پڑھنے. سمجھایا نہیں سمجھایا؟ یعنی بعض اوقات کسی کو دیکھتے کہ فرائض سنت پڑھنے کے بعد نفل پڑھنے پر اس کے دل میں تکبر پیدا ہو رہا ہے، یا کسی میں ریا کا معاملہ ہو رہا ہے، یا کسی کو نفل پڑھنے کی وجہ سے حقیر سمجھنے لگا ہے، تو اس کو نفل سے منع کر دیتے تھے. جو شے اس میں یہ تکبر پیدا کر رہی ہے اسے منع کر دیتے. میں کچھ دن کے لیے میں یہ نفل نہیں پڑھنے تم نے. سمجھایا نہیں سمجھایا؟ یہ آج کل سچی بات ہے. وہ ایک ہے نا شعر، کہتے ہیں گل گئے گلشن گئے، جنگلی دھتورے رہ گئے، عقلاں والے چل بسے اور کچھ بے شعورے رہ گئے. سمجھایا نہیں سمجھایا؟ تو وہ والا حال رہ گیا ہے. خانقاہیں بھی ایسی ہیں، اور واعظین اور معلمین اور داعی جو ہیں وہ بھی ایسے ہی ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے ہیں. آگے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے سب سے افضل عمل بتائیں. آپ حیران ہوں گے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تو لا تغضب، تو غصہ نہ کیا کر. کیا فرمایا؟ تو غصہ نہ کیا کر. سمجھا ہے؟ اور محدثین نے لکھا کہ ان کو حضور نے کیوں فرمایا تھا. فرماتے ہیں کہ کانت فیہ حدہ، ان کے مزاج میں تیزی تھی، تو آقا علیہ السلام نے ان کو سب سے افضل عمل جو ہے وہ غصہ نہ کرنا بتایا ہے. مزاج میں تیزی تھی، جلدی غصہ آتا تھا ان کو، تو آقا علیہ السلام نے ان کے لیے افضل عمل کون سا تجویز فرمایا؟ میں غصہ نہ کیا. سمجھائے نا؟ سبحان اللہ. سچی بات ہے. میں جب یہ احادیث مبارکہ لکھ رہا تھا نا، جمع کر رہا تھا، دل کرتا تھا بندہ صرف یہی اسی پہ جان نکل جائے بندے کی، قسم خدا کی. کیا اس بارگاہ سے بڑھ کر کہیں حکمت نہیں ملے گی آپ کو. یہ جتنے مرضی ہماری نفسیات بن جائیں، یہ سارے ایسے ہی ہیں بس. اللہ اکبر کبیرہ. یمن سے ایک بندہ حاضر ہوتا ہے میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں. یمن سے. یمن کہاں پہ ہے معلوم ہے سب کو. وہاں سے آیا میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جہاد پہ جب میرے لیے کوئی افضل عمل تجویز فرمائیں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا یمن سے آیا ہوں. میرے آقا علیہ السلام نے، میں تیرے والدین ہیں تیرے والدین ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں ہیں. کیونکہ آقا علیہ السلام نے ان کی عمر کو دیکھ لیا ہوگا، عمر بڑی تھی ان کی. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے والدین ہیں؟ یہ نہیں کہ بوڑھے تھے، جوان تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری والدہ ہیں، والد صاحب دنیا سے جا چکے ہیں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کس کے سہارے چھوڑا ہے ان کو؟ انہوں نے کہا جی کوئی بھی نہیں ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے لیے سب سے بڑا جہاد جو ہے نا ماں کی خدمت کرنا ہے. کیا ہے؟ ماں کی خدمت کرنا. اسے کیا ثابت ہوتا ہے؟ یعنی ماں کی خدمت کرنا ہے یہ ہر بندے کے لیے نہیں ہے. جس ماں کا سہارا کوئی نہ ہو اس بیٹے کے لیے سب سے افضل ماں کی خدمت کرنا ہے. نہیں سمجھ آیا؟ اگر یہی ہے کہ ماں کی خدمت کرنا سب سے بڑا جہاد ہے، تو آقا علیہ السلام مدینے سے صحابہ کو لے ہی کیوں جاتے جہاد پہ؟ سمجھ نہیں آیا؟ آقا علیہ السلام لے کیوں جاتے سب کو؟ اتنے سارے صحابہ کرام علیہ رضوان مدینہ منورہ سے جاتے تھے. 30,000 سے زائد لوگوں کو آقا علیہ السلام تبوک کے لیے لے کے گئے ہیں. 10,000 سے زائد لوگوں کو آقا علیہ السلام حج کے لیے لے کر کے گئے ہیں. وہ فتح مکہ کے وقت اس وقت لے گئے ہیں. اور 1.25 لاکھ سے زائد لوگوں کو آقا علیہ السلام حجۃ الوداع کے موقع پر لے کے گئے ہیں. یہ یعنی اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے جو ان کو فرمایا تھا ان کے پورے احوال معلوم کر کے حضور نے بتایا تھا. یا آقا علیہ السلام نے ان سے پوچھا تھا، یا آقا علیہ السلام نے نور نبوت سے معلوم کر لیا تھا اس کی اماں اکیلی ضعیفہ ہے، بوڑھی ہے، اس کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے. تب میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے لیے سب سے بڑا جہاد جو ہے، حضور فرماتے ہیں امسک رجلہا، تو اپنی ماں کے پاؤں کے پاس ٹھہر جا، یہی تیرا سب سے بڑا جہاد ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آپ بتائیں، دیکھیں نا یہ محدثین کے الفاظ ذرا دیکھیں. فرماتے ہیں کہ ایترک والدتہ تموت جوعا وعریا فی البیت ویذهب یقاتل. کہتے ہیں حضور کیسے ان کو فرماتے کہ تو جہاد پہ چلا جا، پیچھے ماں جو ہے وہ بے لباسی کی حالت میں اور بھوک کی حالت میں پیچھے فوت ہو جاتی، اسے کو اٹھانے والا، اس کی خدمت کرنے والا، اس کو کھانا دینے والا کوئی نہ ہوتا، اور حضور اسے فرماتے تو جہاد پہ چلا جا. نا، حضور نے یہ نہیں کیا.
اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں کیا جی کہ فرمایا کہ یہ کر لو تمہارے لیے یہی افضل عمل ہے۔ اس پر بہت ساری احادیث مبارک ہیں، آقا علیہ السلام نے ہر ایک کے لیے الگ الگ افضل عمل تجویز فرمایا ہے۔ سمجھایا نہیں سمجھایا؟ ہر ایک کے لیے الگ الگ حضور نے افضل عمل تجویز فرمایا ہے۔ اسی لیے آج لازم اور ضروری ہے مفتی پر بھی، داعی پر بھی۔ مفتی پر لازم ہے کہ اپنے سائل کو دیکھے، اس کے احوال کو دیکھے، معلوم کرے۔ اگر اللہ نے بینائی دی ہے تو اس کے باطن کے احوال معلوم کرے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی نے اسے بصیرت سے یعنی نہیں نوازا، قلبی بصیرت جو ہے وہ میسر نہیں ہے، تو پھر اس سے احوال معلوم کر لے، بھئی آپ کے احوال کیا ہیں ذرا مجھے بتا دو، پھر میں آپ کی رہنمائی کروں۔ ایسے ہی آیا کو بندہ، اس نے پوچھا میرے لیے کوئی افضل عمل بتا دیں، وہ بتا دیے، چلو جی جاؤ یہ آپ کے لیے، آپ جا کے کرو۔ سمجھ نہیں آئی؟ ایک بندہ تھا نا، وہ بزرگوں سے دعا کرواتا تھا، کہتا جی دعا کریں اللہ تعالیٰ اولاد دے۔ وہ بزرگ بھی جو ہاتھ اٹھاتے دعا کر دیتے، یا اللہ اسے اولاد دے دے۔ بڑا عرصہ تک کہتے حضور اولاد ہو نہیں رہی۔ میں تم اپنا بھی چیک اپ کروا لو، اپنی بیوی کا بھی کروا لو۔ کہتے حضور شادی تو ہوئی نہیں میری، بیوی تو ہے نہیں میری، تو میں کیسے چیک اپ کرواؤں اس کا؟ تو یعنی کہ دیکھیں اب، او بھائی پہلے شادی تو کر لو، شادی کی نہیں ہے اور اولاد کی دعائیں کر رہا ہے۔ اگر یہ بزرگ جو ہے وہ پہلے دن ہی اس سے اس کے احوال معلوم کر لیتے، اس سے پوچھ لیتے ہاں بھی آپ کی بیوی ہے تو زندہ ہے، پہلے تو ہونا ضروری ہے، جب ہے ہی نہیں بیوی تو اولاد کیسے ہوگی بھائی؟ درختوں کو تھوڑی لٹکتی ہے اولاد، تو وہ جتنی مرضی دعا کرتے رہتے تو کچھ بھی نہیں ہونا تھا بھائی۔ کہ نہیں سمجھ آیا؟ تو اس لیے ضروری ہے کہ وہ داعی اور مفتی جو ہے وہ پہلے پوچھے، ہاں جی بتاؤ آپ کے احوال کیا ہیں۔ احوال معلوم کرنے کے بعد پھر ان کو بتائے کہ آپ کے لیے افضل عمل کون سا ہے، آپ کون سا عمل کریں، افضل عمل ہے، فضیلت والا ہے، اس کے مناسب عمل ہے، وہ اس کو بتا دے، اس کی طرف رہنمائی کر دے اس کی۔ جیسے دیکھیں اب کسی بندے کے سامنے آئے بیٹھے ہوئے ہیں تاجر، کون آئے ہوئے ہیں؟ تاجر آئے ہوئے ہیں، اور یہ حضرت صاحب جو ہیں ان کو واعظ سنا رہے ہیں۔ اس کے سامنے وہ طبقہ بیٹھا ہوا ہے مالدار لوگوں کا، یہ طبقہ بیٹھا ہوا ہے، اور یہ حضرت صاحب ان کو سنا رہے ہیں رات کو قیام کرنا بہت بڑا کام ہے بھائی۔ یہ پیسے والے لوگ تو پہلے چاہتے ہیں پیسے والی بات نہ ہو دینے کی، ادھر ادھر کی باتیں ہو جائیں، نفل کہہ دیں تو وہ کھڑے ہو جائیں گے، وہ ساری رات پڑھنے کو تیار ہو جائیں گے۔ شب برات کو آتے نہیں ہے پڑھنے سارے، اور شب برات کا ایسے لفظ میرے زبان پہ آ گئے تو یہ بھی ذرا آپ سن لیں۔ شب برات کو مسجدیں بھری ہوتی ہیں، آگے پیچھے 10 12 15 لوگ ہوتے ہیں مسجدوں میں، یہ بڑی مسجدوں میں زیادہ بھی آ جاتے ہیں، لیکن شب برات کو ہر مسجد بھری ہوتی ہے، یہی ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ کہ پورا سال یہ کہاں تھے؟ پورا سال کہاں تھے؟ پورا سال مسجد نہیں آئے، آج سال کے بعد مسجد آئیں، تو ہمارے خطیبوں کا موضوع کیا ہوتا ہے؟ اس رات بخشش ہو جاتی ہے، اس رات بخشش ہے، سب بخش ہو جاتا ہے۔ جو سال کے بعد آتا ہے نا، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے مولوی صاحب پھر اگلے سال ہی آئیں گے ہم آپ کے پاس یہی بات سننے کے لیے، کیونکہ آپ باقی سال کا عرصہ جو ہے نا اور باتیں سناتے ہیں، ہمیں سے آپ کی یہی بات اچھی لگتی ہے۔ اور یہ ابھی بھی اسی شب برات کے بعد ایک مولوی صاحب ہیں، اچھا بھلا امامہ ان کا اونچا لمبا یعنی کہ جبے کبے والے حضرت ہیں، ان کے پاس میں گیا تو کہتے جی میں نے تو، میرے پاس ایک مسجد ہے دوسرے مسلک والوں کی، انہوں نے کہا شب برات کی عبادت یہ تو وہ تو فلان تو یہ، میں نے کہا نہیں اسی رات تو ان کی بخشش ہو جاتی ہے سب کی۔ کہتے ہیں میں نے ان کو ٹھوک کے جواب دیا ہے، میں نے کہا ان کو میں نے عرض کی حضرت پیار سے، میں نے کہا حضرت آپ کے سامنے جو بیٹھے ہوئے تھے وہ صرف ایک رات کے قیام کا انکار کر رہا تھا، وہ دوسرے مسلک والا کہ اس رات جو ہے نا اس طرح جمع ہو کے جس طرح تم کرتے ہو یہ نہ کرو، تو آپ کے سامنے وہ بیٹھے ہوئے تھے جو پورا سال رب کی بارگاہ سے بھاگے ہوئے تھے۔ اب اس ایک بندے کی اصلاح کرتے رہے پوری رات کے خطاب میں، اور ایک بندے کی جو یہاں بیٹھے نہیں تھا، جو بیٹھے ہوئے تھے جو پورا سال اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے ہیں، آپ نے ان کے لیے ایک جملہ بھی نہیں بولا۔ نہیں سمجھ آیا؟ ان کی اصلاح آپ کب کریں گے؟ تو لیکن ظاہری بات ہے ان پر وہی بات دماغ پہ حاوی تھی، تو انہوں نے میری بات کو اہمیت نہیں دی۔ انہوں نے کہا مولوی صاحب
یہ ان باتوں کے بغیر بھی بخشے جائیں گے۔ میں نے کہا پھر حضرت آپ بھی بخشے ہوئے ہیں، سب بخشے ہوئے ہیں، پھر محنت کی ضرورت ہی کیا ہے؟ سال بعد بھی نہ بلایا کریں ان کو، کیوں بلاتے ہیں ان کو؟ کیوں آنے دیتے ہیں مسجد میں؟ دروازے بند کر دیں، بخشے ہوئے ہیں، پھر ان کو ضرورت نہیں ہے کسی بات پہ زور دینے کی، اس طرح ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے ایک رات میں نفل پڑھنے کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب یہ مالدار لوگ سامنے آ جائیں نا جی، تو وہ تو چاہتے یہی ہیں کہ ہمیں جو ہے نا وہ یہی سمجھایا جائے۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا جی آپ کا حساب بڑا ہے، وہ ڈاکٹر صاحب تھے، وہ کہنے لگا جی آپ بڑے علماء جو ہیں وہ بڑے کاریگر ہوتے ہیں، وہ جب کوئی امیر بندہ سامنے آ جائے تو اس کو زکوٰۃ کے فضائل سناتے ہیں، کوئی غریب سامنے آ جائے تو اس کو قبر کا عذاب سناتے ہیں۔ نہیں سمجھ آیا؟ میں نے اس کو کہا، میں نے کہا کہ حضرت آپ کا بھی حساب معلوم ہے ویسے؟ میں نے کہا یہ تو ہے بھائی، یہ تو جو علماء کرتے ہیں یہ تو حکمت کی بات ہے، ظاہری بات ہے جب مالدار ان کے سامنے آئے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے کی بات کریں گے، ہے یا نہیں؟ کہتے جی ہم نے کون سا اس طرح کا کام کیا ہے؟ میں نے کہا آپ بھی کرتے ہیں۔ میں نے کہا آپ کے پاس کوئی امیر بندہ آ جائے آپ اس کو کالے چنے کھانے کی فضیلت سناتے ہیں، اور غریب آ جائے تو اس کو بکرا کھانے کا بتاتے ہیں، ہے یا نہیں؟ کہ جب بکرا لے کے نا اس کی یخنی بنا کے پیو بھائی، حالانکہ غریب کو تم چنے کا کہو، اس کو تم بکرے کا کہو، جو غریب خرید نہیں سکتا اس کو بکرے کا کہہ دیا، جو خرید سکتا ہے اس کو چنا کو کہہ دیا، آپ نے بھی کالے چھولے کھایا کر تو بیچارہ ہلکا ہلکا پھیکا پھیکا ہنسنے لگا، کہتا جی یہ تو آپ نے پھر جوابی وار کر دی ہے۔ میں نے کہا نہیں جی سمجھانا بھی تو تھا نا آپ کو، نہیں سمجھ آیا؟ اسی طرح جب یہ امیر لوگ آ کے بیٹھے نا ان کے سامنے حضرت عثمان غنی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی سیرت بیان کی جائے، ان کو سمجھایا جائے بھئی دیکھو انہوں نے اپنا مال اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے کیسے خرچ کیا ہے، سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ ہاں یہ ان کو بتایا جائے، یہ نہیں کہ جناب پکڑ کے ان کو بھی جناب اسی طرح کی باتیں سنائی جائیں۔ اچھا کئی سارے لوگ کیا کرتے ہیں، جب طالب علم آ کے بیٹھے ان کے پاس، غریب طالب علم، ان کو جناب سنائیں گے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی فضیلت ہیں۔ وہ جو طالب علم ہے وہ بیچارہ غریب ہے، اس کے پاس اکیلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، وہ کپڑے تو اتار کے دینے سے رہا نہیں، وہ قمیض اتار کے دے جائے، وہ نہ کہ یہ لے جائیں جی میں جا رہا ہوں یہاں سے، بغیر قمیض کے گلی سے جا رہا ہوں، نہیں ایسا نہیں ہے۔ جب کوئی غریب طالب علم آ کے بیٹھے اس کو آپ علم پڑھنے کی، علم پڑھانے کی فضیلت سنائیں، نہیں سمجھ آیا؟ کوئی عالم، کوئی مدرسے کا حافظ قاری آ کے بیٹھے، کوئی عالم آ کے بیٹھے آپ کے سامنے، وہ دین کا علم پڑھنے پڑھانے سے بھاگا ہوا ہو، اس کو بتائیں بھائی تو نے چونکہ علم دین پڑھا ہوا ہے، تیرے لیے سب سے افضل عمل جو ہے وہ علم پڑھنا پڑھانا ہے، نہیں سمجھ آیا؟ تیرے لیے سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ علم پڑھنا پڑھانا ہے۔ جو آ کر سامنے میں کہ بہترین عمل جو ہے، افضل عمل اپنے ہاتھ کی کمائی کھانا ہے، یہ بھی ہر ایک کے لیے نہیں فرمایا حضور نے، نہیں سمجھ آیا؟ اگر یہی ہے تو بتائیں نا سارے پولیس والے کون سی کمائی کرتے ہیں؟ یہ بھی تو تنخواہ کھاتے ہیں۔ سارے سکولوں کے ٹیچر جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ تنخواہ کھاتے ہیں، ہے یہ نہیں؟ جج کیا کھاتے ہیں؟ تنخواہیں کھاتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے تنخواہ تو کھاتے ہیں، کماتے ہیں یہ کچھ نہیں کماتے۔ کبھی دیکھا ہے انہوں نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا کوئی اوزار اور کہیں پہ جناب کوئی دیواریں توڑ رہے ہوں؟ نہیں نہ کرتے۔ تو بھائی اس لیے سب سے افضل عمل روٹی کمانا اپنے ہاتھ سے، یہ ہر ایک کو نہیں بتایا جاتا، کہ نہیں سمجھ آیا؟ عالم ہے کو پڑھا رہا ہے اس کو یہی بتایا جائے گا کہ تیرا لیے افضل عمل یہی ہے، نہیں سمجھ آیا؟ تیرے لیے سب سے افضل عمل یہی ہے۔ اب بتائیں نا وہ حدیث پاک خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے بھی اور قرآن کو سکھائے بھی۔ اب بتائیں یہ سب سے بہترین عمل حضور نے خود بیان فرمایا، تو یہ سارے اس پہ عمل کر رہے ہیں، تو پھر یہ سب سے افضل عمل اپنے ہاتھ سے روٹی کمانا یہ مولویوں کو کیوں سنایا جاتا ہے؟ صرف دین سے بھگا دیں، دین کے کام سے روک دیں ان کو۔ ان کی منافقانہ چالوں کو بندہ وہی سمجھ سکتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلبی بصیرت عطا فرمائی، وگرنہ ان کی منافقت کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ تو اس طرح کوئی بندہ آ جائے نا آپ کے پاس، طالب علم آ جائے تو اس کو کیا بتانا ہے؟ اب کوئی بندہ ایسا حکمران ہے، کوئی بندہ کہیں کے الفاظ کہنے کے لیے، وہاں کو وزیر بیٹھے ہوئے ہیں، حکمران بیٹھے ہوئے ہیں، حکمرانوں کے ساتھ تعلق ہے ان کا، وہاں بیٹھ کے کیا سنائیں گے؟ خرید و فروخت کے مسائل سنائیں گے؟ نہیں، ان کو عدل اور عدل کی بات سنائیں گے،
ان کو نظام حکومت نبویہ کے قیام کی بات سنائیں گے، ان کو رات کے قیام کی بات نہیں سنائیں گے، ان کو دین کے قیام کی بات سنائیں گے، قیام اللیل نہیں، قیام الدین کی بات سنائیں گے، ان کو غلبہ دین کی بات سنائیں گے۔ ان کو یہ بتایا جائے گا بھی تم اپنے نفس کی حکومت چاہتے ہو، تمہیں چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ کی حکومت قائم کرو، رسول اللہ علیہ السلام کے دیے ہوئے منہج سیاست کو اپناؤ، تم اسی کو اللہ کے بندوں پر نافذ کرو، یہ بتایا جائے گا ان کو۔ یہ نہیں کہ جناب جیسے میں بڑی حیران کن بات ہے، ایک بہت بڑے جو ہے نا وہ دائی ہیں ہمارے پاکستان کے، ان کے سامنے سارے پولیس والے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ان کے سامنے کل خانی کے جائز ہونے پر تقریر کر رہے ہیں، کل خانی کے جائز ہونے پر تقریر کر رہے ہیں پولیس والوں کے سامنے۔ میں نے کہا یار ان کو آپ نے سنانا تھا ظلم اور تعدی سے روکنے پر کچھ سنانا تھا، ان کو آپ نے سنانا تھا رشوت لینے کے ظلم پر، اس کے نقصان پر آپ نے سنانا تھا، آپ ان کو کیا سنا رہے ہیں؟ کل خانی کا ہونا سنا رہے ہیں، ان کو نہیں سمجھ آیا۔ اور وہ اپنے تئیں اس کو بڑی حکمت کہہ رہے تھے، انہی کا ہی ایک ساتھی جو ہے وہ کہہ رہا تھا جی ہمارے حضرت جو ہیں بڑے نڈر ہیں، بڑے دلیر ہیں۔ کیسے دلیر ہیں؟ مگر جی پولیس والے بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سامنے بیٹھ کے انہوں نے کل خانی پر تقریر کی ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا بھائی دلیر تب ہوتے جب ان کے سامنے مٹھائی کے حرام ہونے پر تقریر کرتے، نہیں سمجھ آیا؟ وہ مٹھائی جس کو وہ کہتے ہیں، نہیں سمجھ آیا؟ آپ ان کو کہتے بھائی جو مٹھائی آپ کھاتے ہیں نا، جو بولے گلاب جامن آپ کھاتے ہیں، آپ جو موتی چور کھا رہے ہیں، یہ والے حرام ہے کھانے، نہیں سمجھ پڑا؟ آپ جو ہے ان کو کیا سنا رہے ہیں؟ بینک والوں کو جمع کر کے ان کو جناب شب برات کا حلوہ پکانے کی فضیلت سنانا، یہ دنائی والی بات ہے؟ ان کو کیا سنایا جائے گا؟ سود کا سنایا جائے گا۔ بنی بیری سود کی وجہ سے 10 بندے حضور نے فرمایا جہنم جائیں گے، ان کو یہ سنایا جائے گا۔ حکمت نہیں ہے نا جی، حکمت یہ ہے۔ اور ایک عربی کا شاعر ہے، اس نے کہا یار جیسے جاؤ نا ویسے بن جاؤ۔ آپ انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کو دیکھ لیں، ان کی دعوت کیا تھی؟ شعیب علیہ السلام کیا دعوت دے رہے ہیں؟ ایک اللہ کی عبادت کرو اور ناپ تول میں کمی نہ کرو، مطلب یہ کہ یہ والا جرم ان میں عام پایا جاتا تھا۔ تو یہ حکمت یہی تھی، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا اس وقت۔ میرے آقا علیہ السلام بھی اپنے جب دعوت کا آغاز کرتے ہیں تو حضور بھی انہی چیزوں کو ایڈریس کرتے ہیں، یعنی انہی چیزوں کو آقا علیہ السلام بیان فرماتے ہیں جو خرابیاں ان میں پائی جاتی ہیں، نہیں سمجھ آیا؟ یہی آج ہماری قوم کی حکمت ہے۔ فوت ہوئے وہ یزید کو جو آج سے 1400 سال پہلے دنیا سے روانہ ہو چکا ہے، اس کی قبر کو جوتی مارنے کو تیار ہو جاتے ہیں، اس کو گالیاں دینے کو تیار ہو جاتے ہیں، لیکن جو ان کے سامنے اتنا بڑا فرعون کھڑا ہوا ہے اس کے بارے میں ایک جملہ بھی بولنے کو تیار ہے۔ تو یہ حکمت نہیں ہے، یہ حکمت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا۔